أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہدایت۔ جب لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے آتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے، بارے الہا، دل تیری طرف کھنچ رہے ہیں، گردنیں تیری طرف اٹھ رہی ہیں، آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں، قدم حرکت میں آ چکے ہیں اور بدن لاغر پڑ چکے ہیں۔ بارے الہا، چھپی ہوئی عداوتیں ابھر آئی ہیں اور کینہ و عناد کی دیگیں جوش کھانے لگی ہیں۔ خدا بندہ، ہم تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظروں سے اوجھل ہو جانے، اپنے دشمنوں کے بڑھ جانے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ پڑ جانے کا شکوہ کرتے ہیں۔ پروردگار، تو ہی ہمارے اور قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن ملجم نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو انتقال سے کچھ پہلے آپ نے بطور وصیت ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرنا، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا اور ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا۔ بس پھر برائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا، میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے سراپا عبرت ہوں، اور کل کو تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے اپنے خون کا اختیار ہوگا، اور اگر مر جاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے۔ اگر معاف کر دوں تو یہ میرے لیے رضائے الہی کا باعث ہے اور تمہارے لیے بھی نیکی ہوگی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ خدا کی قسم، یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ناپسند جانتا ہوں، اور نہ ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں۔ میری مثال بس اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے چشمہ پر پہنچ جائے، اور اس ڈھونڈنے والے کے مانند ہوں جو مقصد کو پالے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہی نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ آپ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات کے وصول کرنے پر مقرر کرتے تھے، ان کے لیے یہ ہدایت نامہ تحریر فرماتے تھے، اور ہم نے اس کے چند ٹکڑے یہاں پر اس لیے درج کیے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ حق کے ستون کھڑے کرتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہر امور میں عدل کے نمونے قائم کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو، اور دیکھو کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا اور نہ اس کے املاک پر اس طرح سے گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے، اور جتنا اس کے مال میں اللہ کا حق نکلتا ہے اس سے زائد نہ لینا۔ جب کسی قبیلے کی طرف جانا تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کے بجائے پہلے ان کے کنووں پر جا اترنا، پھر سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تو ان پر سلام کرنا اور آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ اللہ کے بندو، مجھے اللہ کے ولی اور اس کے خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے وصول کرو، لہٰذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤں۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ نہیں تو پھر اس سے دہرا کر نہ پوچھنا، اور اگر کوئی ہاں کہنے والا ہاں کہے تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی و تشدد کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لینا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔